نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابن عمر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، گھر والوں اور مال میں معافی اور درگزر کا سوال کرتا ہوں کہ ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے، یعنی میری غلطیوں کو چھپا دے، مجھے خوف سے محفوظ رکھ، اور میرے سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ اور میں تیری عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ ظاہر زمین ایک آگ کا گولا ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی پھٹ جائے تو سب کے سب اندر چلے جائیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو ہر وقت محفوظ رکھتی ہے ان ساری آفتوں سے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو انسان بچپن اور جوانی میں اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے تو بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ان اعضاء کو سلامت رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عالم دین تھے جن کی عمر تقریباً 100 سال ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک ہوش و حواس میں تھے، یعنی ان کو حافظہ، ان کی باقی چیزیں جو تھی وہ محفوظ تھی۔ تو انہوں نے ایک چھلانگ سی لگائی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس عمر میں بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جب ہم جوان تھے تو ہم نے اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں آج بھی اس جسم سے کام لینے کی صلاحیت بخشی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کے مال جان کی حفاظت اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے اگر وہ دنیا میں نیکی کے کام کرتا ہے۔ سورۃ کہف آپ سب پڑھتے ہوں گے، اس میں ان 2 یتیم بچوں کا واقعہ آتا ہے کہ جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حالانکہ اس بستی کے لوگوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہا کہ ان لوگوں نے تو کھانا بھی نہیں کھلایا ہمیں اور آپ ان کی گری ہوئی دیوار بنا رہے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو تمہارے رب نے کیا چاہا کہ یہ دونوں بچے بلوغت کی عمر کو پہنچے اور خود اپنا خزانہ نکالنے کے قابل ہوں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ تو کہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کہاں انہوں نے مزید سیکھنے کی خواہش ظاہر کی، کہاں خضر علیہ السلام آئے، کہاں وہ دونوں کشتی پر بیٹھ کر گئے، ان کی تلاش میں کتنا سفر کیا، پھر وہ ان کے ساتھ کشتی پر روانہ ہوئے، پھر مختلف جگہ پر مختلف جو واقعات پیش آئے، پوری اگر آپ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو کہاں جا کر وہ دیوار جا کے بنا رہے ہیں، قصہ کہاں سے شروع ہوا اور دیوار کہاں جا کے بن رہی ہے، کون حفاظت کر رہا ہے اس دیوار کی اور اس خزانے کی، جس کا وہ خزانہ تھا اور جن کے لیے وہ چھوڑ کے چلا گیا دنیا میں، وہ تو خود فوت ہو چکا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، حفاظت کون کر رہا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی حفاظت ہو جب ہم زندہ ہیں، جب ہم فوت ہو جائیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کے مال کی حفاظت ہو، ان کی جان کی، ان کی اولاد کی، کیونکہ انسان اپنے بعد سب سے زیادہ اپنے بال بچوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، ہر ایک کے اندر یہ چیز ہے، اللہ نے رکھی، وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اندر رکھ دی کہ ہم ان کے مفادات کی حفاظت کریں، اس کے لیے فکر مند ہوں۔ دنیا کے اسپتالوں میں کتنے ہی بچے بیمار ہوں گے، لیکن ہمیں کبھی خیال آیا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ اگر ایک دن ہمارے بچے کے سر میں درد ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ اپنے درد شروع ہو جاتی۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اندر محبت رکھی ہے بچوں کی، تو انسان کیا چاہتا ہے کہ ان بچوں کے دین، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت رہے۔
اس کے لیے ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی پروٹیکٹ کریں، ان کو فزیکلی اسٹرانگ بنائیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کرنا چاہیے اپنے طور پر جو انسان کر سکتا ہے، لیکن ہم کب تک ان کی حفاظت کریں گے، خصوصاً اگر بچے چھوٹے اور والدین فوت ہو جائیں. ہاں ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کے مستقبل کی حفاظت کرے گا بلکہ آپ کے بچوں کے بھی مستقبل کی. کہ اس میں ہول سول ریزن بس 2 لفظوں میں بتا دی گئی، کانا ابوہما صالحا، باپ بڑا نیک تھا. تو اللہ نے چاہا کہ بچے جو ہیں وہ سفر نہ کریں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے سفینہ. ایک دفعہ وہ قافلے سے جدا ہو گئے اور آگے دیکھا تو شیر. اب شیر انسان کو دیکھ کے کیا کرتا ہے، کھا ہی جاتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ شیر نے ان کو کچھ نہیں کیا اور ان کے آگے آگے چلنے لگا، گویا کہ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں. اور جب وہ قافلے کے قریب پہنچ گئے تو شیر نے اپنا راستہ بدل دیا گرج کے، اور سفینہ جو تھے وہ جا کے قافلے سے واپس مل گئے. کیا چیز تھی یہ؟ اللہ کی حدود کی حفاظت. تو اللہ تعالیٰ شیروں کے منہ سے بھی حفاظت کروا دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی بہت خوبصورت دعائیں ہیں 2-3. اس میں ایک دعا آتی ہے نا، وَإِن قَبَضْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِن أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر تو سوتے وقت میری روح قبض کر لے، یعنی مجھے فوت کر دے، کیونکہ بعض لوگ سوتے ہوئے نہیں دوبارہ اٹھتے، تو اس کی حفاظت کرنا. اور اگر تو مجھے نیند سے اٹھا کر میری روح کو واپس چھوڑ دے تو بھی اس کی حفاظت کرنا، جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. دونوں حالتوں میں میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں.